رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 29 دورہ قرآن۔ بات ہو رہی ہے امتحان کی، تو کون سب سے احسن عمل کر کے آتا ہے؟ نماز، روزہ، صدقہ، اخلاق کس کا اچھا ہے؟ تو احسن عمل وہ جو اللہ کے لیے درست نیت کے ساتھ ہے اور سنت کے مطابق ہو، یعنی کہ ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے نماز میں، روزے میں، صدقے میں، اور اخلاق کس کا اچھا ہے۔ تو جس کا بھی اچھا عمل ہوگا، اچھی نیت کے ساتھ ہوگا اور سنت کے مطابق ہوگا، وہی کامیابی انشاءاللہ پائے گا۔ بات ہو رہی ہے جہنم کی شدت کی، تو دھاڑ رہی ہوگی، غیظ و غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سننا اور سمجھنا، جہنم سے بچنے کے لیے حق بات سننا اور سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ رب کی خشیت یعنی رب کا ڈر، رب سے ڈرنے والوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اور وہ روتا ہے، اللہ کے لیے آنسو بہاتا ہے، اللہ اسے جہنم میں نہیں بھیجے گا انشاءاللہ۔ بات ہو رہی ہے قلم کی۔ اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور اسے ہر چیز کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا، کیونکہ تقدیر جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے۔ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کتنا رزق، کتنا مال، کتنی اولاد، ہر چیز اللہ نے لکھ دی ہوئی ہے۔ اجر غیر ممنون، عظیم اخلاق کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اجر ممنون ہے۔ اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جو ہے وہ سمیٹ لیتے ہیں۔ خیر روکنے والے خیر سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے رہیں، اور اگر آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ نہیں بانٹتے تو بہت جلد اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں بھی لے لیتا ہے، اور خیر سے پھر وہ محروم رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خیر سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ سجدہ نہ کر سکنا، منافق اور ریاکار قیامت کے دن سجدہ نہ کر سکیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں سجدے کے انکاری تھے۔ پارہ نمبر یہ جو لاسٹ ہمارے ایٹ لیسٹ 5 سے 6 پارے ہیں، ان میں صرف اور صرف قیامت کا ہی ذکر ہے۔ قیامت میں کیا ہوگا، قیامت میں کس چیز کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا جائے گا، وہی بات ہو رہی ہے۔ تو تیز ہوا، ایک ہفتہ مسلسل تیز ہوا چلنے والی، یعنی کہ مسلسل چلنے والی تیز آندھی سے قوم عاد جو تھی ان کو ہلاک کیا گیا، اور ان کا نام و نشان بھی دنیا میں نہ بچا۔ بات ہو رہی ہے اعمال نامے کی، تو دائیں ہاتھ میں لینے والے پسندیدہ عیش میں، جبکہ بائیں ہاتھ میں لینے والے جہنم میں ہوں گے۔ کیا؟ نامہ اعمال۔ پھر ہے تنزیل کی بات۔ قرآن قول شاعر یا قول کاہن نہیں، بلکہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، اور اس کے اندر کوئی شک نہیں، کیونکہ پہلی آیات جو سٹارٹ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بتا دیا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ جو کتاب ہے، اور بار بار بتایا گیا کہ یہ کتاب من جانب اللہ ہے، کسی بھی پیغمبر یا نبی کی یا کسی کا قول نہیں ہے، کسی کی گھڑی ہوئی نہیں ہے۔ رب عظیم کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے اس کے نام کی تسبیح کرے، یعنی سبحان رب العظیم، عظیم جو نام ہے اس کی تسبیح جو ہے وہ کیجیے۔ فدیہ، عذاب سے بچنے کے لیے انسان اپنے بیٹے، بیوی، خاندان، بھائی، ان کو فدیہ میں دینا چاہے گا، مگر یہ ممکن نہیں ہوگا، اس دن کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ معزز و مکرم، دیگر خوبیوں کے ساتھ نماز میں دوام اختیار کرنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے معزز و مکرم ہیں۔ رات اور دن کا کام، اللہ کی طرف بلانے والے رات دن کا لحاظ کیے بغیر اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگ میں داخلہ، قوم نوح غرق کر کے آگ میں داخل کی گئی۔ قوم نوح کی بات ہو رہی ہے، تو ان کو سیلاب، یعنی کہ تو قوم نوح جو ہے اس کو دریا کا پانی جو ہے وہ لے ڈوبا، غرق کر دیا گیا، اور پھر اس کو آگ میں داخل کیا گیا، یعنی کہ اس کے اوپر عذاب ہی عذاب ہے۔ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔
بات ہو رہی ہے جنات کی، اور ایک دفعہ قرآن سننے سے زندگی ان کی بدل گئی اور پھر وہ ایمان لے آئے، اور پھر جنات نے تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے، رات کی نماز میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا رات کا اٹھنا نفس کی تربیت کے لیے اہم ہے۔ پھر بات ہو رہی ہے خیر کے اجر کی، جیسا کہ اب آج ماشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں ہماری انشاءاللہ طاق راتیں جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گی، تو پھر اس میں اور لمبا قیام کیجئے، اور اس میں ہم ٹھہر ٹھہر کر انشاءاللہ قرآن مجید کو پڑھیں گے، اور پھر راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی رات، لیلۃ القدر کی رات کو انشاءاللہ تعالیٰ تلاش کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خیر کا اجر، نماز، زکوٰۃ، قرض حسنہ، جو نیکی اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کا زیادہ اجر اللہ کے پاس پاؤ گے۔ مبلغ کی خوبیاں، جو مبلغ ہوتا ہے اس کی خوبیاں بتائی گئی ہیں۔ ظاہر و باطن میں پاکیزہ ہو، دنیاوی فائدے کے لیے احسان نہ کرے، رب کے خاطر صبر کرے، یعنی کہ اس کا اندر اور باہر بالکل پاک اور پاکیزہ ہونا چاہیے، اور دنیا کا کوئی بھی فائدہ اسے یہ نہ دین کا کام کرنے کے لیے روکے نہ، اور نہ ہی اس کا مقصد یہ ہو کہ میں دین کا کام جو ہے وہ دنیاوی فائدے کے لیے کر رہا ہوں، اور نہ ہی دنیاوی فائدے کے لیے کوئی وہ کسی سے احسان کرے، تو وہ خالصتاً جو بھی کام کرے اللہ رب العزت کی خاطر کام کرے۔ جہنم میں جانے کی وجہ نماز نہ پڑھنا، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور ہم اگنور کرتے ہیں اس چیز کو۔ تو ہم صرف جمعہ والے دن ٹوپی اٹھا کے مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، جیسے ہمیں صرف اللہ ایک ہی دن کھانا کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جمعہ کی نماز پڑھ کے ہم جہنم سے بچ جائیں گے۔ یا کوئی بھی آپ کو کہے نماز پڑھ لیں تو کہتے ہیں تم مجھے بولے گی اب نماز پڑھنے کے لیے، تم بول رہی ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ اچھا، تو مطلب اس طرح ٹونٹ مارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر سپوز آپ نے تھوڑی تبلیغ خود کی ہے، دوسرے بہن بھائی کر رہے ہیں، کسی بھی شخص کو کر رہے ہیں، تو پھر آگے سے بولیں گے کہ ہاں پڑھ لوں گا، پڑھتا ہوں میں ایسا میں ویسا، تو یہ جہنم میں لے جانے کی وجہ بن جائے گا نماز نہ پڑھنا۔ تو لہٰذا نماز اپنی جو ہے اس کو قائم کیجیے، اور ہمیشہ نماز کی پابندی کر کے اپنی نماز کو وقت پہ ادا کیجیے۔ مسکین کو کھانا نہ کھلانا، کوئی مسکین ہے، بھوکا ہے، غریب ہے، اور آپ اس کو کھانا نہیں کھلاتے تو یہ عمل بھی آپ کو جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دین کے خلاف باتیں بنانا، یعنی خود تو عمل نہیں کر رہے ہیں اور نہ کسی دوسرے کو عمل کرنے دے رہے ہیں، اور اس طرح پھر کیا دین کے خلاف باتوں پہ باتیں آپ بنائے جا رہے ہیں۔ اور پھر بات ہو رہی ہے آخرت کو جھٹلانا، یعنی قیامت کے دن کو سرے سے ماننا ہی نہیں ہے، اس کو بھی جھٹلا دینا، تو یہ ساری چیزیں جہنم میں لے جانے کی وجہ بن سکتی ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ انسان کا گمان اللہ ہڈیاں جمع نہ کر سکے گا، کیوں نہیں؟ جو انگلیوں کی پوریں درست بنانے پر قادر ہے وہ آسانی سے یہ کر لے گا، کیونکہ کفار مانتے نہیں نا اس بات کو کہ کیسے اللہ تعالیٰ گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ کریں گے، کیسے اس پہ گوشت چڑھے گا، کیسے اس کے اندر جان آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ ساری ہڈیوں کو جمع کر کے اس میں پھر جان بھی پھونکے گا، دوبارہ سے زندہ کرے گا لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جو مطلب انگلیوں کی پوریں درست بنانے پہ قادر ہے، تو اس کے لیے کیا یہ مشکل ہے؟ کبھی بھی نہیں، اور ویسے بھی وہ رب ہے، وہ مالک ہے دو جہانوں کا۔ بات ہو رہی ہے اعمال کے خبر کی، تو آگے بھیجے اور پیچھے چھوڑے جانے والے سب اعمال کی خبر انسان کو دی جائے گی، پوری فلم چلا دی جائے گی آپ کے سامنے، کہ میرے سامنے کہ یہ دیکھو یہ تمہارے اعمال تھے جو تم نے آگے بھیجے، اور یہ اعمال جو تم نے پیچھے چھوڑے تھے، یہ سب اعمال ہیں جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہوگا۔ پھر بات ہو رہی ہے شاداب چہرے کی، اور قیامت کے دن کچھ چہرے رب کو دیکھ کر تر و تازہ ہو جائیں گے، اللہ ہمیں بھی ان میں سے کرے۔ اور کچھ بات ہو رہی ہے بے رونق چہروں کی، بھاری مصیبت میں جا پڑنے کی فکر جو ہوگی وہ چہروں کو بے رونق کر دے گی، لہٰذا ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت اور اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے۔ رہنمائی، انسان کو پیدا کر کے ہدایت کی راہ دکھائی گئی، خواہ اب شکر گزار بنے یا نا شکرہ بنے، تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شکر گزار بنائے۔ لوجہ اللہ، اللہ کے دیدار کی خاطر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہو تو مساکین، یتیم، قیدی کو کھانا کھلانے والا بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے، ان کو اللہ کے دیدار نصیب ہوتے ہیں۔
رب کے فیصلے تک صبر کے ساتھ انتظار کریں، گناہ گار ناشکری کی پیروی کبھی نہ کریں، صبح و شام رب کو یاد کریں، رات میں سجدے اور تسبیح کریں۔ جب بھی کوئی پرابلم کوئی مسئلہ آ جائے تو صبر کے ساتھ انتظار کرتے رہیں، اور جب اللہ صبر دیتا ہے تو دل اطمینان میں آ جاتے ہیں۔ اور روئیے رب کے سامنے، رو کے اپنے دل کا غم جو ہے وہ ہلکا کر لیجئے۔ پھر بات ہو رہی ہے رب کی توفیق، یعنی کہ رب کے راستے پر چلنے کی توفیق بھی رب ہی سے ملتی ہے، اور قرآن کے لیے رب خود اپنے بندے کو چن لیتا ہے۔ یعنی قرآن کے اوپر عمل کرنا، دین کے کام کرنا، دین کے راستے پہ چلنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود بندے کو توفیق دیتے ہیں۔ قیامت کا منظر، ستارے مٹ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ ہلاکت ہے اللہ کے احکامات اور یوم آخرت کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ دنیا میں جس نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا ہے، جس نے آخرت کے دن کو جھٹلایا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت کا منظر آ جائے گا۔ ستارے یہ جو خوب چمک رہے ہوتے ہیں، جن نے ہماری آسمانی دنیا کو بالکل جس نے ہماری آسمانی دنیا کو سجایا ہوا ہے، اور اللہ کی قدرت کو ہم دیکھتے ہیں، یہ ستارے نہیں رہیں گے، یہ مٹ جائیں گے، بے رونق ہو جائیں گے۔ پھر آسمان جو روئی کی گالوں کی طرح ہمیں ادھر کھڑے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں، تو وہ روئی کی گالوں کی طرح بکھر جائیں گے، پھٹ جائیں گے وہ۔ اور پھر پہاڑ جو ہے وہ اڑا دیے جائیں گے، وہ بھی بالکل روئی کے گالوں کی طرح اور چورا چور ہو جائیں گے، ایسے جیسے یہاں پہ کوئی پہاڑوں کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ تو یہ قیامت کا منظر بڑا سخت ہے، اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ اور پھر اللہ نے کہہ دیا کہ ہلاکت ہو جائے گی کس دن؟ قیامت کے دن۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ اللہ کے احکام کو نہیں مانتے۔ اگر اللہ کا حکم ہے اور آپ نے اور میں نے وہ حکم نہیں پورا کیا، اور ہم اگر قیامت کے دن کو جھٹلائیں گے، ایک ایمان والا ایک مومن تو کبھی بھی قیامت کے دن کو جھٹلا نہیں سکتا، لیکن کفار جو تھے وہ اس چیز کو جھٹلایا کرتے تھے۔ تو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ اور پارہ نمبر 29 کمپلیٹ ہوا، جس میں ہمارے پاس پوائنٹ بنتا ہے، آئیے امتحان کی اس دنیا میں احسن عمل کے ذریعے کامیابی کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے، سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم ربنا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔